Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس پروگرام نور قرآن میں شرکت کرنے والے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کے آخری حصے میں ہم پہنچ رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 190 سے ہم آگے بڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم 3 آیات کی تلاوت کر لیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث اور بیکار کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت میں بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بڑی ہی معنی خیز آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آثار کائنات میں جو آیات، جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان کائنات کی نشانیوں پر اگر ایک شخص سنجیدہ طریقے سے، گہرے طریقے سے غور کرے تو وہ اس نتیجے تک پہنچے گا یہ کائنات ایسے ہی بیکار نہیں بنا دی گئی ہے، یہ کائنات ایشور کی مایا یا کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک منظم سسٹمیٹک نظام ہے، اور جب اس طرح کا ایک نظام بہت ہی منظم، بہت ہی آرگنائز بنایا گیا ہے تو جس خدا نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے اور انسان کو یہاں پر اختیارات دے کر بسایا ہے اور آزادی سے بھی نوازا ہے، یہ بات فطری اور نیچرل ہے کہ ایک دن وہ مالک، وہ پروردگار انسان سے اس بات کا سوال کرے گا کہ میں نے تجھ کو جو مقام و مرتبہ دیا تھا اس کا تو نے کس طرح استعمال کیا؟ میں نے جو چیزیں تیرے لیے مسخر کر دی تھیں، تیرے قبضے میں دی تھیں، تیرے استعمال کے لیے پیدا کی تھیں، ان کا تو نے کس طریقے سے استعمال کیا؟ چنانچہ دیکھیے یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ یقیناً زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں انسان زمین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آسمان جو کچھ اوپر ہے عالم بالا اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتا جا رہا ہے، اور جب ان چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ موجودہ سائنس کائنات کو، زمین کو، ہمارے ماحول انوائرنمنٹ کو سمجھنے میں اور زیادہ ہماری مدد کرتی ہے۔ مثلاً دیکھیے زمین و آسمان کی پیدائش۔ ہماری زمین 25,000 میل کا ایک کرہ ہے، ایک سفیر ہے، گولا ہے، 24 گھنٹے میں ایک بار گھوم جاتا ہے، یعنی خط استوا ایکویٹر پر اس کی رفتار 1 گھنٹے میں 1000 میل سے بھی زیادہ ہے، اور انسان آرام سے اس پہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، چیزیں بنا رہا ہے، کپ کپاہٹ، کوئی لرزش اس پہ نہیں۔ پھر یہ زمین سورج کے اطراف 1 سال میں ایک چکر لگاتی ہے جس سے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ 365 دن، 5 گھنٹے، 48 منٹ اور 45.51 سیکنڈ میں ایک چکر پورا کرتی ہے۔ پھر یہ زمین نہایت تیزی کے ساتھ سورج کے اطراف چکر لگا رہی ہے۔ کیا سپیڈ ہے اس کی؟ 1 گھنٹے میں 66,661 میل۔ ناقابل تصور، امیجن نہیں کر سکتے آپ۔
66,661 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہماری زمین سورج کا چکر لگا رہی ہے۔ ایک دن میں 16 لاکھ میل کا سفر طے کر لیتی ہے، اور ہم بھی 16 لاکھ میل کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ زمین پر آدمی کو تیز ترین ہوائی جہاز سے بھی کیا سپیڈ ہوتی ہے؟ 500-600 میل ہوتی ہے، جو ٹرانسپورٹ کے طیارے ہوتے ہیں، اور جو فائٹر پلینس ہوتے ہیں، لڑنے والے ہوائی جہاز، جنگی ہوائی جہاز، وہ تقریباً 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں۔ لیکن زمین جس پر انسان نہایت سکون کے ساتھ سارے کام انجام دے رہا ہے، کوئی لرزش کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے، آرام سے بیٹھا ہے، کوئی تھر تھری نہیں ہے، کوئی کپ کپاٹ نہیں ہے، 66,661 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چکر لگا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس نے سورج کو اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنا دیا ہے۔ چاند کے بارے میں دیکھیے، چاند کے بارے میں انسان سمجھتا ہے کہ روز طلوع ہو رہا ہے، روز غروب ہو رہا ہے۔ چاند طلوع غروب نہیں ہوتا ہے، بلکہ زمین گھومتی رہتی۔ یہی معاملہ آدمی سمجھتا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج اس طرح طلوع نہیں ہوتا ہے، زمین خود گھومتی رہتی۔ چاند کے بارے میں ہمارے ماہرین بتاتے ہیں، چاند زمین کا ایک چکر پورا کرنے میں 27 دن، 7 گھنٹے، 43 منٹ اور 5.11 سیکنڈ لیتا ہے۔ یہ بھی ایک ریگولرٹی کے ساتھ نہایت ہی باضابطہ طریقے سے سارے کا سارا کام ہو رہا ہے، 1 سیکنڈ کی کمی بیشی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو کیا اتنی بڑی نشانی نہیں ہے؟ اگر ہماری زمین کی رفتار جو 24 گھنٹے میں 25,000 میل گھوم جاتی ہے ایک بار، اگر یہ اور زیادہ تیز ہوتی تو پھر زمین پر نباتات، پیڑ پودے اگ نہیں سکتے تھے۔ اگر یہ سلو ہوتی تو پھر اس کے بعد یہاں پر زمین پر زوردار آندھیاں چلتی، پھر ہماری زمین، اس کا جو محور ہے 23.5 ڈگری 23.5 ڈگری وہ ٹلٹڈ ہے، جھکی ہوئی، جس کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ جب سورج کے اطراف وہ چکر لگاتی ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر موسم الگ الگ نہیں ہوتے، جہاں گرمی ہے گرمی رہتی، جہاں ٹھنڈک ہے وہاں ٹھنڈک رہتی، اور جو دن چھوٹے اور بڑے ہیں یہ بھی فرق نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں گرمی کے موسم میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور جاڑے کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور زمین پر مختلف موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب 17، 18، 19 گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو دن بھر چونکہ سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے، زمین تپ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے، اور جاڑے کے موسم میں جب 17، 18، 19 گھنٹے کی رات ہوتی ہے تو اتنی دیر تک وہ سورج کی سیدھی شعاؤں سے دور رہتی ہے کہ ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ریگولر طریقے سے زمین کو گھما رہا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں زمین میں۔ پھر ہماری یہ زمین جو 25,000 میل کا ایک گولا ہے، اس کے اندر لوہا ہے، نکل ہے، اور پگھلی ہوئی حالت میں بھی ہے، اور اس کا درجہ حرارت تقریباً 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ اور زمین پر آپ جہاں چلتے پھرتے ہیں کیا ہوتا ہے درجہ حرارت؟ جاڑے کے موسم میں 0 تک چلا جاتا ہے، کہیں کہیں 0 سے 20-30 ڈگری کم بھی ہو جاتا ہے کہیں کہیں، اور گرمی کے موسم میں اس کا درجہ حرارت کہیں کہیں عام درجہ حرارت 30-35 وغیرہ ہوتا ہے، کہیں کہیں بڑھ کر 40، ریگستانوں میں 50 تک چلا جاتا ہے۔ اور زمین کے اندر اتنی حرارت ہے کہ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت چلا جاتا ہے۔ زمین کے اوپری حصے کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صلاحیت دی ہے، جو زمین کا چھلکا ہے، قشر، کہ وہاں پر چیزیں اگ سکتی ہیں۔ اندر پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، کوئلہ ہے، لوہا ہے، مختلف معدنیات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ پھر آسمانوں کی پیدائش، زمین و آسمان کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال کرتا ہے، اس کا مفہوم آپ کائنات لے سکتے ہیں، یونیورس یا کاسمس۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ہماری زمین ایک سولر سسٹم، نظام شمسی سوریہ منڈل کا حصہ ہے۔ اس میں 8 سیارے ہیں، اور سب سے جو قریب سیارہ ہے وہ ہے مرکری، سورج سے تقریباً 3.5 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ ہماری زمین 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور سب سے آخری جو سیارہ ہے، پلانٹ، جس کا نام نیپچون ہے، وہ 279 کروڑ میل دور ہے۔ اتنا بڑا ہے ہمارا نظام شمسی۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عظیم کارخانہ قدرت پیدا کیا ہے۔ زمین اگر 1 کروڑ میل قریب ہوتی سورج سے تو اتنی گرمی ہوتی کہ یہاں پر ہماری زندگی ناممکن ہو جاتی، نباتات نہیں اگ سکتے تھے، اور زمین اگر اور زیادہ دور ہو جاتی تو اتنی سردی پڑتی کہ انسان کی زندگی کا ارتقاء یہاں پر ممکن نہیں ہوتا۔
تو صحیح جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو رکھا ہے۔ دوسرے جو سیارے ہیں جیسے نیپچون ہے، بہت دور ہے، بہت ٹھنڈا ہے، مرکری بہت قریب ہے، 3.5 کروڑ میل دور ہے اور بہت شدید گرمی ہے، مارس میں بہت گرمی ہے، تو ایک مناسب فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے سب کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سب میں ہوش مند لوگوں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آئیے ذرا آسمان کی طرف توجہ دیں۔ میں عرض کر رہا تھا سولار سسٹم، نظام شمسی۔ ہمارا جو نظام شمسی ہے ایک کہکشاں میں ہے، گیلیکسی۔ آپ نے رات کے وقت کبھی کبھی بالکل اندھیری رات میں، شہروں میں نظر نہیں آ سکتا ہے، دیہات وغیرہ میں بالکل چھوٹے چھوٹے ستاروں کا ایک بادل سا دیکھا ہوگا، ایک غبار، اسے کہتے ہیں کہکشاں یا گیلیکسی۔ یہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ستاروں کا نہیں، سیاروں کا نہیں، بلکہ سسٹم، سولار سسٹمز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جس کہکشاں گیلیکسی میں ہماری زمین ہے اس کا نام ہے ملکی وے۔ اب ایک بریک کا وقت ہے اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ Allahu Akbar, Allahu قابل احترام حاضرین و ناظرین، اس دلچسپ ڈسکشن میں جو زمین اور آسمانوں کی نشانیوں کے بارے میں ہو رہا ہے اور جن پہ غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ کا دوبارہ استقبال۔ اب آئیے ذرا آسمان کی طرف توجہ دیں۔ میں عرض کر رہا تھا سولار سسٹم، نظام شمسی۔ ہمارا جو نظام شمسی ہے ایک کہکشاں میں ہے، گیلیکسی۔ آپ نے رات کے وقت کبھی کبھی بالکل اندھیری رات میں، شہروں میں نظر نہیں آ سکتا ہے، دیہات وغیرہ میں بالکل چھوٹے چھوٹے ستاروں کا ایک بادل سا دیکھا ہوگا، ایک غبار، اسے کہتے ہیں کہکشاں یا گیلیکسی۔ یہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ستاروں کا نہیں، سیاروں کا نہیں، بلکہ سسٹم، سولار سسٹمز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جس کہکشاں گیلیکسی میں ہماری زمین ہے اس کا نام ہے ملکی وے۔ ملکی وے کتنی لمبی چوڑی ہے؟ 1,00,000 نوری سال۔ نوری سال کیا ہے؟ نور لائٹ کو کہتے ہیں۔ لائٹ دنیا میں سب سے زیادہ تیز چلنے والی چیز، ایک سیکنڈ میں 1,86,282 میل چلا جاتا ہے لائٹ، اور کلومیٹرز میں تقریباً 3,00,000 کلومیٹر جاتا ہے لائٹ، روشنی۔ ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر، نوری سال۔ تو ہمارا جو ملکی وے ہے جس میں ہمارا سولار سسٹم ہے، یہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 1,00,000 سال لگیں گے اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کریں۔ اس کے اندر 350 بلین، بلین کیا ہوتا ہے؟ ارب، 100 کروڑ کا ایک بلین، ایک ارب، 350 بلین سولار سسٹمز اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ہے ہمارا ملکی وے۔ اور اگلا سولار سسٹم، اگلی کہکشاں، اگلی گیلیکسی، اس کا نام ہے اینڈرومیڈا۔ اینڈرومیڈا ہماری گیلیکسی سے تقریباً 27,00,000 نوری سال، 2.7 ملین لائٹ ایئرز دور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روشنی کی سپیڈ سے اگر آپ وہاں تک جانے کے لیے سفر کریں تو 27,00,000 سال میں آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ اور اس کے اندر تقریباً 1,000 بلین، بلین کے معنی ہوتے ہیں 100 کروڑ یا ایک ارب، 1,000 بلین سولار سسٹمز اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو 27,00,000 سال تک روشنی کی رفتار سے سفر کرنا تو ناممکن ہے، چھوڑیے اس کو۔ آئیے واپس اپنی ملکی وے میں، ہماری کہکشاں میں، جس میں ہمارا نظام شمسی ہے، جس میں ہماری زمین ہے۔ اگلے سورج تک جانے کے لیے سفر کریں گے۔ اگلے سورج کا نام ہے الفا سینٹوری۔ ہمارے سورج سے اگلا سورج اتنی دور ہے کہ وہاں تک روشنی کی سپیڈ سے سفر کرنے پر 3.4 تقریباً 3.5 سال لگیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ روشنی کی رفتار سے سفر انسان نہیں کر سکتا ہے۔ انسان نے جو راکٹس بنائے ہیں جو زمین کی کشش، گریوٹی کو توڑ کے چلے جاتے ہیں اور خلا میں چلے جاتے ہیں، اسپیس میں، ان کی رفتار زمین سے اٹھتے وقت ہوتی ہے 25,000 میل فی گھنٹہ۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 500-600 میل فی گھنٹہ۔ فائٹر ہوائی جہازوں کی رفتار تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ۔ اور زمین کی کشش، گریوٹی کو توڑ کر اسپیس میں چلے جانے والے جو راکٹس ہوتے ہیں جو انسان نے بنائے ہیں، فی گھنٹہ 25,000 میل کی رفتار سے وہ زمین سے نکلتے وقت ان کی رفتار ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور انسان نے کام کیا، جب دوسرے سیاروں تک بھیجتا ہے، وہ جب کسی سیارے کے قریب جاتا ہے سیارہ اسے کھینچنے لگتا ہے، اس کی بھی کشش ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک اسپیس شپ تھا ہیلیوس 2، ہیلیوس نمبر 2، اس نے ایک سٹیج میں 1,57,000 میل فی گھنٹے کی سپیڈ گین کی تھی، پیٹرول کی وجہ سے یا ایندھن کی وجہ سے نہیں، بلکہ دوسرا سیارہ کھینچ رہا تھا۔ مان لیجئے کہ ہم اسی رفتار کے ساتھ اگلے سورج تک، نیکسٹ سورج تک ہم
جانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نام ہے الفا سینٹوری، اور وہاں تک جانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، 3.4 تقریباً 3.5 سال لگیں گے روشنی کی رفتار سے، لیکن روشنی کی رفتار ہم اچیو نہیں کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم مان لیں گے کہ ہم ہیلیوس 2 کی جو رفتار تھی 1 گھنٹے میں 1,57,000 میل، 1.5 لاکھ یاد رکھیے، موٹا موٹا فگر، اس رفتار سے اگر ہم جانے کی کوشش کریں تو وہاں پہ جانے کے لیے 12,000 سال لگیں گے۔ 12,000 سال کیا ہوتے ہیں جناب؟ چلیے پیچھے کی طرف، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت کی؟ 1433 سال پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 2013 سال پہلے یا 2012 سال پہلے، 2013 تو شروع ہوا ہے ابھی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کب حکومت کر رہے تھے الیشرم میں؟ تقریباً 3000 سال پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کب ہو رہی تھی؟ تقریباً 3300 سال پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام کب تشریف لائے تھے اور دعوت پیش کر رہے تھے دنیا کے مختلف ملکوں میں؟ تقریباً 4000 سال پہلے۔ نوح علیہ السلام معلوم نہیں، پری ہسٹوریکل پیریڈ، ما قبل تاریخ، 5-7-8 ہزار کچھ ہوگا، 5-7 ہزار سال ہوگا۔ آدم علیہ السلام کب تشریف لائے تھے زمین پر، اللہ میاں نے بھیجا تھا یہاں پر؟ شاید 10,000 سال، شاید 25,000 سال، زیادہ سے زیادہ آپ کھینچیں، سٹریچ کریں 1 لاکھ سال پہلے۔ اور انسانی تہذیب کا آغاز کب ہوا؟ جب سے ہسٹری لکھی جانے لگی، ہسٹوریکل ریکارڈ اس کے بعد سے ہمارے وہ 12,000 سال، یعنی اتنے سال لگ جائیں گے ہمارے سورج سے، ہمارے سولر سسٹم سے اگلے سولر سسٹم تک جانے کے لیے۔ جانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سب نالج عطا کی۔ آج انسان اپنے خوردبینوں سے، اپنے ریڈیائی جو خوردبینیں ہیں یا دوربینیں ہیں، ان کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری معلومات حاصل کر رہا ہے، اور انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یقیناً زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایکے بعد دیگرے باری باری آنے میں، رات اور دن نہیں ہوتے تو پھر انسان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی تھی، انسانی تہذیب کا ارتقاء، ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ نشانیاں ہیں ان ہوش مند لوگوں کے لیے جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھیے قرآن مجید کا اعجاز ہے، موجز بیانی ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سائنٹیفک فیکٹس جو ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سوچو، غور کرو، دیکھو، ریسرچ کرو، معلوم کرو۔ اگر تم نے معلوم کیا تمہارے علم میں اور تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات جو قرآن مجید میں آئی ہیں ان کے ذریعے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی نشانیاں جو کائنات میں بکھری ہوئی ان کے ذریعے جانتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہمارے بدن کے اندر جو آیات اللہ کی پائی جاتی ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، ریلیجیس ایکٹیویٹیز اور سائنٹیفک ایکٹیویٹیز، علم کا حصول اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے آگے جھکنا، اس کا نام لینا، اس کو پکارنا، یہ دونوں الگ الگ متضاد ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ یقیناً زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، دن اور رات کے باری باری آنے میں نشانیاں ہیں ان عقل مند لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، پہلوؤں پہ آرام کر رہے ہوں، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تسبیح و تحمید، اللہ کی پاکی بیان کرنے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، بیک وقت دونوں کام کرتے ہیں۔ اور جب ایسا وہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہے ہمارے پروردگار تو نے سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ ایسے نادان لوگ بھی دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی، سسٹم خود بخود ایوالو ہو گیا ہے، ڈیولپ ہو گیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بار الہ، تو نے پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے ان چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ اور اپنی ہزاروں مخلوقات پر انسان کو فوقیت دینا، انسان کو عقل و خرد دینا، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینا، انسان کو یاد رکھنے کی صلاحیت دینا، حافظ محفوظ رکھتا ہے، ان معلومات کو جوڑ کر ان کی پروسیسنگ کر کے نتیجہ نکالتا ہے، کنکلوڈ کرتا ہے، ریٹریو کرتا ہے پرانی معلومات کو، آنکھ سے کام لے رہا ہے، کان سے کام لے رہا ہے، قوت لامسہ ٹچ سینسیشن کے ذریعے کام لے رہا ہے، زبان سے کام لے رہا ہے، مزے چکھ رہا ہے، ناک سے چیزیں محسوس کر رہا ہے،
انسان کو جو معلومات ملتی ہیں 80% معلومات آنکھ کے ذریعے ملتی ہیں، باقی 20% معلومات دیگر حواس خمسہ کے ذریعے ملتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا یوں ہی کر دیا ہے؟ یا نعوذ باللہ کسی اندھے کا کھیل ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس کمزوری سے کہ یوں ہی پیدا کر دے بغیر مقصد کے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ فوراً ان کی نگاہیں آخرت کی طرف جاتی ہیں۔ اے اللہ یہ آزمائش ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں اگر ہم اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، جہنم میں ڈال دیے گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے جس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے ذلیل و خوار کر دیا، رسوائی کا شکار ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حاضرین یہ باتیں ہمارے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 92 تین آیتوں میں آئی ہیں۔ یہ ہم کو ایک بنیاد دیتی ہیں، اللہ کو کبھی مت بھولو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کی کائنات پہ غور کرو، اپنے بدن پر، اپنے آنکھ ناک پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے ماحول پر، انسانوں کے نظام پر، اور زمین و آسمان میں جو نظام ہے جو بکھرا ہوا اس پہ غور و فکر کرو، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہمارے اندر وہ جذبہ اور داعیہ پیدا ہوگا کہ ہم اس خدا کے بندے بن جائیں اور ہم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ حاضرین و ناظرین، آپ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ کائنات، لمبی چوڑی کائنات، بکھری ہوئی کائنات کے ایک مختصر سے پارٹ یا جز کی چند آیات جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کیا بتاتا ہے انشاءاللہ وہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور آخری بات جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اللہ